علم ایسی لازوال دولت ہے جس کو جتنا استعمال کریں اتنا بڑھتا جاتا ہے۔ علم کبھی کم نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ استعمال کرنے سے بڑھتا ہی رہتا ہے۔ مگر جو دین کا علم ہوتا ہے، جس مذہب میں یا دین میں بندہ ہوتا ہے، اس کو اپنے دین کا اتنا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے جو اس کو صحیح معنوں میں دین کے اندر، دین کی حدود میں اس کو رکھ سکے۔ اس کو اتنا پتہ چل جائے کہ حلال کیا چیز ہوتی ہے، حرام کیا ہوتی ہے، اچھی کون سی چیز ہے، بری کون سی چیز ہے، نیک اعمال کون سے ہیں، برے اعمال کون سے ہیں، ایمان کیا ہوتا ہے، اعتقاد کیا ہوتا ہے، اور میرا ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ تو جب بندے کو اپنے ایمان کا، اپنے اعمال کا، اپنے مذہب کے بارے میں بخوبی اتنا علم ہو جتنا کہ اس کو ضرورت ہے، یعنی جس ماحول میں وہ رہتا ہے یا رہتی ہے، اس کو اتنا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اور علم جو ہے یہ عمل کے بغیر ادھورا رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ جب عمل نہیں ہو پاتا تو وہ پھر علم بندے سے ضائع ہو جاتا ہے۔ عمل سے وہ علم بڑھتا ہے، اور علم جب عمل کی شکل میں آتا ہے تو وہ دکھائی دیتا ہے، اور جب وہ دوسرے کو دکھائی دیتا ہے تو دوسرا اس کو دیکھ کے اس کردار سے وہ علم حاصل کرتا ہے۔ کردار جو ہوتا ہے وہ بندے کا ایسا علم آگے عطا کرتا ہے دوسرے کو کہ وہ پھر کبھی بھولتا ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا بندہ اگر اس علم کو عملی شکل میں دے دے تو وہ علم وہ کردار کی شکل میں آ جاتا ہے، اور پھر اس سے آگے جو اس کو دیکھے گا وہ اس سے متاثر ہو کر اس کو اپنائے گا۔ تو اس طرح وہ علم جو ہے کردار کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، اور یہی اسلام کی پہچان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اسلام کو آگے پھیلایا وہ یہی طریقہ تھا۔ علم جو تھا وہ آپ کے اعمال سے، آپ کے کردار سے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بات کرنا، یہ سب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہوتے تھے اس سے ہی وہ علم جو ہے اس کی پہچان ہوتی تھی۔ تو یہ پہچان جو ہے یہ اصل میں اسی علم کی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے وہ جھلک جب اس کی آتی تھی تو وہ علم عمل کی صورت میں ملتا تھا، تو وہ دوسروں کے لیے ایک روشنی کا سبب بنتا تھا، اور وہ روشنی ایسی ہوتی تھی جس میں بندہ حلال حرام، اچھا برا، نیک بھلا ہر چیز کا پتہ چل جاتا تھا، اور یہی اسلام ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کردار کے ذریعے علم دین کا آگے منتقل کیا، آج اسی کی ضرورت ہے۔ آج ہم علم تو حاصل کرتے ہیں لیکن وہ بس عمل تک نہیں پہنچتا، تو ضائع ہو جاتا ہے۔ علم جب عمل تک پہنچتا ہے تو پھر اس کے بعد جو مرحلہ ہوتا ہے، جو دوسرا ہوتا ہے کوئی بھی دیکھنے والا، وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، اور یا تو اس کو اس علم کو اپنے اندر عمل کے ساتھ جاری کر دے گا، یا پھر اس کے اندر تحریک ضرور پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت ہے انسان کے اشرف المخلوقات ہونے میں۔ اور آپ دیکھیں فرشتوں پر انسان کی فضیلت یہی علم ہی رہا ہے۔
آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا تھا کہ جب فرشتوں کے سامنے کہ ان سب کے نام بتا دو، تو وہ سب چیزوں کے نام اب کس کس چیز کے نام تھے یہ اللہ جانتا ہے یا آدم علیہ السلام جانتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے ہر چیز کے نام بتا دیے۔ فرشتے دیکھتے رہ گئے، ان کے پاس وہ علم نہیں تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ تو گویا انسان کو جو علم اللہ نے عطا کیا ہے وہ علم ایسا ہے جو فرشتوں کے پاس نہیں ہے، اور فرشتوں سے یہ علم بندے کو اعلیٰ درجے پہ متمکن کر دیتا ہے جب یہ عملی شکل میں آتا ہے۔ اب اس علم پر پورے کا پورا جس نے عمل کیا وہ ہمارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان کی شان تو اللہ خود ہی جانتا ہے کہ تمام فرشتوں سے اعلیٰ، اور ان کا علم ان کے اعمال سے، ان کے کردار سے ایسا منعکس ہوا جس کی شعائیں آج ہم پر پڑیں تو ہم مسلمان ہیں الحمدللہ۔ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور علم اتنا حاصل کرنا جس سے دین اسلام بندہ جو ہے اس دین کے مطابق چل سکے، یہ بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور جو نااہل ہوتے ہیں نا ان کو علم نہیں سکھایا جاتا، تو وہ تو ایسے ہی ہے جیسے جانوروں کو زیور پہنائے جائیں۔ تو یہ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک میں جھگڑنا جو ہے وہ کفر ہے۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو علم جو ہے قرآن پاک علم کا خزانہ ہے، اور یہ خزانہ اس وقت ملتا ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عقیدت، اور پھر انہی کی سنتوں اور انہی کے بات چیت جس کو حدیث کہتے ہیں اس کی روشنی میں جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو روشنی ہی روشنی ملتی ہے۔ لیکن اگر بندہ محبت، الفت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر پڑھے گا تو پھر وہ جھگڑا ہی کرے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جھگڑا قرآن میں کرتا ہے وہ کفر لیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک اور حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پاک اور فرائض کی تعلیم حاصل کرو اور لوگوں کو تعلیم دو، کیونکہ میں رخصت ہونے والا ہوں۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرو اور آگے پہنچاؤ، اور فرائض کی تعلیم بھی دو، کیونکہ فرائض کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ترمذی شریف جو ہے اس میں حدیث موجود ہے۔ فرائض وہ چیزیں ہیں جن کی سزا ہے، فرض کے اوپر سزا ملے گی، واجبات پہ سزا ہے۔ سنتیں جو ہیں وہ بعض اوقات اگر فرائض ادا نہیں ہوئے ہوں گے تو سنتیں اس کو فل کریں گی، اس خانے کو پر کریں گی، اس لیے سنتوں کا انتظام بھی اچھا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مومن کی دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی تکلیف دور فرمائے گا، اور جس نے کسی تنگی والے پر آسانی کی، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور اللہ اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ اور جو شخص علم کی تلاش میں نکلا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ گویا علم کی تلاش جنت کا راستہ آسان کر دیتی ہے۔ آگے اسی حدیث میں ہے، اور جب کچھ لوگ اللہ کے گھر میں تلاوت قرآن پاک
اور درس کے لیے جمع ہوتے ہیں، یعنی قرآن پاک اور درس قرآن جو حاصل کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، یعنی سکون نازل ہوتی ہے، سکینہ نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ اپنے نزدیک والوں میں ان کا ذکر کرتا ہے، اور جس کے عمل پیچھے رہ گئے تو پھر وہ اس کا نسب جو ہے اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ یعنی نسب سے مراد ہے جتنا اعلیٰ نسب کا ہو بندہ، خاندان کا ہو، خاندان کی وجہ سے آگے نہیں جائے گا، بلکہ وہ ایمان اور اعمال جو ہیں وہ اس کو آگے لے جائیں گے۔ تو اس لیے صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنی ہے اور دین اسلام کو سیکھنا ہے، تاکہ ہمیں حلال حرام کا پتہ چلے، اچھائی برائی کا پتہ چلے، سچ جھوٹ کا پتہ چلے، اندھیرے اجالے کا پتہ چلے، دنیا میں کیسے اللہ کو راضی کرنا ہے وہ پتہ چلے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، جب تک وہ گھر واپس نہ لوٹے وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے۔ علم کے حصول کے لیے بندہ جب نکلتا ہے تو وہ گویا اللہ کے راستے میں ہے، اگر وہیں مر جائے تو پھر وہ شہید ہوگا۔ کتنی بڑی خوبصورت بات ہے۔ تو دین کا علم حاصل کرنے کی کتنی فضیلت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھلائی کے سننے سے مومن کا پیٹ نہیں بھرتا یہاں تک کہ اس کا انجام جنت ہوتا ہے۔ یعنی بھلائی جو ہوتی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی باتیں، دین کی باتیں، اچھی باتیں جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، نیک باتوں سے، اچھی باتوں سے مومن وہ ہوتا ہے جس کا دل نہیں بھرتا، یعنی اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ مقصد یہ ہے کہ نیک بندہ کبھی بور نہیں ہوتا۔ آپ کسی سے اگر دین کی باتیں شروع کر دیں اور وہ اس میں دلچسپی لے اور زیادہ اس کی طرف توجہ کرے اور زیادہ چاہے، تو سمجھو وہ بندہ مومن ہے، کیونکہ وہ اس کا بھر نہیں رہا دل، وہ چاہتا ہے اور باتیں ہوں، میں دین اور سیکھوں اور اچھی باتیں سیکھوں اور بہتر میرے جو ہے نا، اس طرح اس کا جو مومن ہوتا ہے اس کا پیٹ جو ہے وہ بھرتا ہی نہیں ہے بھلائی کی باتوں سے سننے سے۔ تو بھلائی کی باتیں، نیکی کی باتیں جب بندہ سناتا ہے نا، تو وہ جو مومن ہوتا ہے اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ تو انجام میں کیا ہوتا ہے؟ ایسے بندوں کا انجام پھر جنت ہوتا ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ بندہ دیکھے کہ میرے اندر کتنی وہ کیپیسٹی ہے، کتنی گنجائش ہے، میں نیک باتیں کتنی سن سکتا ہوں۔ نیک باتوں کے سننے میں بندہ بور نہیں ہوتا اور اس دل کرتا جاتا ہے، تو پھر سمجھو اس کا جب مرے گا بندہ تو ڈائریکٹ جنت ہی ہے اس کے لیے۔ آگے دیکھتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک فقیہ ہوتا ہے، فقیہ کا مطلب دین کو جاننے والا، جس میں دین کی سمجھ بوجھ ہوتی ہے، جو دین کو سمجھتا ہے، جو فقیہ ہوتا ہے نا، وہ شیطان پر 1000 عبادت گزاروں سے بھی زیادہ بھاری ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے نا کہ شیطان اگر اس طرح حملہ کرے گا تو اس کو ایسے جواب دوں گا، اس کو سارے گر آتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فقیہ جو ہوتا ہے نا، وہ شیطان پر 1000 عبادت گزاروں سے بھی زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کچھ سنا، پھر جیسا سنا تھا ویسے ہی دوسروں تک پہنچا دیا، کیونکہ جن تک پہنچایا گیا ہے وہ بسا اوقات سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، یعنی جس بندے نے حدیث سنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آگے بات پہنچا دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے اس کو کہ وہ تر و تازہ رہے اور دم، یعنی اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کچھ سنا اور پھر جیسا سنا تھا ویسے ہی دوسروں کو آگے پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔
تو یہ دیکھیں کتنی اگر حدیث کی بات بندہ سنے آگے پہنچائے تو کتنی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تر و تازہ ہونے کی دعا کرتے ہیں، تو وہ ہمیشہ ریفریش رہتا ہے، فریش رہتا ہے ہر طرح سے، اس کو پرابلم ہی نہیں آتے کیونکہ دعا کر دی ہوئی ہے اس کے لیے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد جائز نہیں ہے لیکن رشک جائز ہے۔ رشک کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بندے نے نیک اعمال، اچھے اعمال کر رہا ہے تو اس کی دیکھا دیکھی بندہ اچھے اعمال کرے، لیکن وہ اس نظریے سے کہ وہ یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی جزا دے اور مجھے بھی۔ تو فرمایا رشک جو ہے وہ دو شخصوں پر ہو سکتا ہے، ایک تو وہ جسے اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہو اور وہ دولت اللہ کی راہ میں لٹا رہا ہو، اور دوسرا وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہو اور وہ لوگوں کو بانٹ رہا ہو، لوگوں کو تعلیم دے رہا ہو۔ بس ایسے دو شخصوں پر رشک ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی پر نہیں جائز۔ یہ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر صدی کے شروع میں اس امت کے فائدے کے لیے ایسے شخص کو بھیجے گا جو اس کے دین کو تازہ کر دے گا۔ ہر صدی میں، ہر 100 سال میں اللہ تعالیٰ کوئی ایسا شخص بھیجتا ہے جو دین کو تر و تازہ کر دیتا ہے۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت کثیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جامع مسجد دمشق میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک شخص آیا اور اس نے کہا، اے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں مدینہ سے ایک حدیث کی خاطر آپ کے پاس آیا ہوں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ کیا آپ کرتے ہیں؟ دیکھیں وہ کہتا ہے کہ میں اور کسی اور ضرورت سے آپ کے پاس تو نہیں آیا، صرف حدیث کے لیے آیا ہوں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص علم کی خاطر کوئی راستہ طے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلائے گا۔ گویا جو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ دین کے علم کو تلاش کرتا رہتا ہے، اس کا راستہ چاہے وہ بھٹکنے کی بھی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پھر سیدھے راستے پر لے آئے گا۔ تو گویا صراط مستقیم پر وہ بندہ رہتا ہے جو خلوص دل سے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا رہتا ہے۔ اور فرشتے فرماتے ہیں آگے حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم کی خاطر کوئی راستہ طے کرے، اللہ اسے جنت کے راستے پر چلائے گا، اور فرشتے طالب علم کی خوشی کے لیے اس کے سامنے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور جو عالم دین ہوتا ہے اس کے لیے آسمان و زمین کی تمام چیزیں، حتیٰ کہ مچھلیاں سمندر کے بیچ میں بھی بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ اور جو عالم کا مرتبہ ہوتا ہے وہ عبادت گزار پر ایسا ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت دوسرے ستاروں پر ہوتی ہے۔ گویا عالم دین جو ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند ہے، اور باقی جو مسلمان مومن ہیں وہ سب ستارے ہیں۔ تو اور بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء جو ہیں وہ ان کی میراث جو ہے وہ مال نہیں ہوتا بلکہ علم ہوتا ہے، دین ہوتا ہے۔ تو انبیاء دولت کا وارث نہیں بناتے بلکہ علم کا وارث بناتے ہیں، اور جس نے علم حاصل کیا اس نے پورا حصہ پا لیا۔ گویا یہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم و حکمت کی بات جو مومن ہے نا، اس کی گم شدہ ایک خزانہ ہے، اس کا جہاں سے اس کو ملے وہ اس کو لینے کا زیادہ حقدار ہے۔ یعنی علم و حکمت کی بات جو ہے وہ مومن کا گم شدہ خزانہ ہے، جہاں سے اس کو ملے وہ لے لے، اس کا حقدار زیادہ جو ہے وہ مومن ہی ہے، وہ اس کو لے لے۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے یہ۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا سارا عمل ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 عمل اس کے باقی رہ جاتے ہیں جن کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ ایک فرمایا صدقہ جاریہ، علم، دوسرا یعنی علم، پہلا صدقہ جاریہ اگر بندے نے کوئی ایسا کام کیا ہے تو وہ، اور دوسرا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں، یعنی وہ اچھی باتیں بتا کے گیا اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں، بندہ مر جائے گا لیکن اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسری بات نیک اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرتی ہو۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت شفیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کو لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا، مجھے پسند تھا کہ اے ابو عبد الرحمن، آپ ہر روز ہمیں نصیحت کیا کرتے، یعنی وہ کیونکہ ہر جمعرات کو کرتے تھے نا، وہ بندہ کہتا ہے کہ آپ ہر روز ہمیں کیا کریں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے ایسا کرنے سے یہی رکاوٹ ہے کہ تمہارے تھک جانے کو پسند نہیں کرتا، کہ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ روز روز آئیں چل کے میرے پاس اور دین کی باتیں سیکھنے تو آپ تھک جائیں گے، کتنا دور دور سے آئیں گے، تو اس لیے میں نے جمعرات کا دن رکھا ہے تاکہ آپ آرام سے ہفتے میں 1 دن آئیں اور دین سیکھیں اور پھر جائیں۔ اور فرماتے ہیں آگے کہ میں نصیحت میں وقفہ کرتا ہوں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وقفہ کیا کرتے تھے تاکہ ہم تھک نہ جائیں۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ بھی کانوں کی طرح ہوتے ہیں، جیسے سونے کی اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں۔ کانے کا مطلب ہے زمین سے جو مائنز نکلتی ہیں، گولڈ مائنز، سلور مائنز، اس طرح سے، تو اسی طرح ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ پھر سونے والے تو وہی ہو گئے نا جو دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین میں سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگے کہ میں تو بانٹنے والا ہوں، دینے والا تو میرا اللہ ہے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو بانٹنے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قاسم کہتے ہیں، بانٹنے والا، تقسیم کرنے والا۔ اللہ ان کو دیتا ہے تو انہی کے وسیلے سے پھر ہم سب لیتے ہیں۔ تو یہ سب کتنی بڑی خوبصورت بات ہے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم 3 ہیں، محکم آیات قرآنی، سنت قائمہ اور اجتہاد، اس کے علاوہ جو کچھ ہے غیر ضروری ہے۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس کی تفصیل جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی پھر جس کو ضرورت ہوگی بات کر سکیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی ایسے علم کو حاصل کیا جس سے اللہ کی مرضی طلب کی جاتی ہے مگر اس نے دنیا کی خاطر اسے حاصل کیا تو قیامت کے روز وہ جنت کی خوشبو بھی حاصل نہیں کر سکے گا۔ دیکھیں نا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے یہ ابن ماجہ میں موجود ہے، یہ فرمان ایسا ہے، فرمایا گیا کہ جس نے علم کا حصول اللہ کے لیے کیا ہے، اس لیے کہ اللہ کی مرضی طلب کرے، تو وہ تو اس کا تو بیڑا پار ہو گیا۔ لیکن جس نے علم کا حصول اس لیے کیا کہ لوگوں سے ڈسکشن کرے گا، ان کو خراب کرے گا، اس طرح یعنی زمانے میں اپنا تکبر کرے گا یا اسے تماشا فتنہ بنائے گا، تو پھر وہ ایسا بندہ یا پھر پیسے کمائے گا، ایسا بندہ جس نے دین کا علم اس لیے حاصل کیا کہ وہ دنیا کمائے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پا سکتا۔ یہ دیکھیں نا کیسی بات ہے۔ اور پچھلی ابھی بتا رہے تھے کہ ایک تھوڑی سی بات بیان کر دوں، جو پچھلی حدیث تھی اس کو میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ وہ جو محکم آیات ہوتی ہیں قرآن پاک، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 علم کا ذکر کیا ہے۔ پچھلی حدیث جو تھی ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم 3 ہیں، محکم آیات قرآنی۔ محکم آیات قرآنی وہ ہیں یعنی جن سے قرآن پاک کی آیت کا مکمل سمجھ آ جاتا ہے، اور باقی کچھ آیات ہیں جن کو متشابہات کہتے ہیں۔ متشابہات وہ ہوتی ہیں جس میں بندہ ڈسکس نہیں کرتا، ایمان لے آتا ہے،
اور اس کے بارے میں ڈسکشن نہیں. جیسے اب دوزخ ہے، جنت ہے، اس کے بارے میں کیا، وہ تو بلیف ہے، یہ فیتھ ہے کہ وہ تو ہمارا، وہ تو ہے بس. اسی طرح یعنی کہ جن چیزوں کا ایمان پختہ ہونے والی بات ہے اس میں ڈسکشن کی بات نہیں ہے. اللہ ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا بندہ، اس کے اوپر اعتماد ہے. محکم آیات، یعنی جیسے اب یہ بندہ کہے کہ اس کے اوپر بات کرے، جی حدیث میں آتا ہے نا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حدیثوں میں بعض جگہ آتا ہے کہ وہ جو ہے اب جب بندہ چلتا ہے تو سمجھو اللہ تعالیٰ جب بندے پر مہربان ہوتا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ میرے قریب آتا ہے تو میں اس کی اور قریب جاتا ہوں. تو وہ جو ہے نا وہ قریب جاتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاؤں ہیں یا اس طرح. یا جیسے آپ قرآن پاک میں پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ میں تھے تو آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ بیعت کر رہے تھے تو وہ آپ کا ہاتھ نہیں تھا، میرا ہاتھ تھا. تو پھر حدیث قرآن میں آتا ہے کہ کنکریاں آپ نے نہیں ماری، میں نے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تھا. مطلب یہ کہنے کا ہے کہ ایسی باتوں پر بندہ فضول ڈسکشن کرے گا تو اپنا ایمان ہی برباد کرے گا. ایسی آیتیں جو ہیں متشابہات ہیں، اس پر ایمان ہی رکھنا بہتر ہوتا ہے. متشابہات والی آیتوں پر بات نہیں کرنی ہوتی، ایمان کو کامل کرنا ہوتا ہے. محکم آیات ہیں جن میں حکم ہے کہ بھئی یہ کام، کمانڈز ہیں، اللہ کا حکم ہے یہ کام کرو وہ کرو، جس میں اللہ کا حکم ہے اس کے اوپر عمل کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ محکم کی بات بیان کی گئی ہے اس وجہ سے جو ہے. اور اس کے علاوہ سنتیں، جو سنت قائمہ جو ہیں، یعنی جس سنتیں وہ قائم کر کے جس سے دین کو ہم آگے بڑھا سکتے ہیں، ایسے جو ہے نا وہ سنتیں جو ہے ان کو بیان کرنا، آگے ان کا علم حاصل کرنا، یہ بھی بہت ضروری ہے. اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ اس میں بعض اوقات ضرورت پڑتی ہے ایک دین کے معاملے میں، کیونکہ شریعت جو ہے اس میں کیا کرتے ہیں ہم، شریعت کا سب سے بڑا خزانہ قرآن پاک ہے. پھر اس کے بعد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، احادیث وغیرہ ہے نا. اس کے بعد جو ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ جو علماء کرام ہوتے ہیں وہ اس کو اجماع کرتے ہیں. اجماع کا مطلب ہوتا ہے کہ متفقہ رائے اختیار کرتے ہیں قرآن و حدیث کے مطابق کسی چیز کے مسئلے کے بارے میں، تو وہ ہوتی ہے بات. اسی طرح اگر اجماع میں پھر اگر ایک بندہ ہے اور وہ مفتی بھی ہے اور علم کے دین سارا جانتا ہے، اور اس وقت وہ جو ہے معاملہ، کسی معاملے کا حل اس نے کرنا ہے، تو وہ قرآن و سنت کو دیکھ کر اور پھر وہ جو ہے اجماع اور صحابہ کرام کی باتیں سب کچھ سامنے رکھ کر پھر اس کے بعد ایک کھلا فیصلہ کرے گا. اس فیصلے کو پھر وہ اس کو کہتے ہیں اجتہاد کرنا. تو اجتہاد بھی شریعت کا حصہ ہے. تو شریعت جو ہے اسی کے ساتھ ایک چیز ہوتی ہے قیاس. قیاس کا مطلب ہوتا ہے اگر ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کے مطابق ہم سملیرٹی کسی چیز میں دیکھتے ہیں، ایک جیسی چیز، تو پھر اس کے بعد اس کا فیصلہ کرتے ہیں. تو یہ جو ہے شریعت کے اندر سب سے بڑا خزانہ قرآن پاک، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث ہوتی ہیں. اس کے بعد تیسری چیز اجماع امت، یعنی علماء کرام جو بڑے مفتی صاحبان ہوتے ہیں سب بیٹھ کے ایک فیصلہ کرتے ہیں، اجماع امت ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ آپ کے سامنے کیا ہوتا ہے کہ قیاس ہوتا ہے. قیاس جو ہے اس میں سملیرٹی، یعنی ایک جیسی آیات کو دیکھ کر یا قرآن حدیثوں کو دیکھ کر یا اس کے ساتھ مماثلت پیدا کی جاتی ہے، پھر اس کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آخری چیز اجتہاد ہے، جو کہ جب کسی چیز کے معاملے میں فیصلہ کرنا ہو تو اجتہادی فیصلہ کیا جاتا ہے، تو وہ بھی انہی چیزوں کو دیکھ کر. تو شریعت ڈیپینڈ کرتی ہے قرآن پاک پر اور احادیث، سنت اور احادیث پر، اور اس کے بعد اجماع امت، اور پھر قیاس اور اجتہاد، اس طرح سے. تو اس لیے یہ حدیث میں یہ باتیں آئی تھیں. تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہم دین کا علم حاصل کریں اور آگے لوگوں تک پہنچائیں، اور ہم سب پھر جو سنیں اور پھر اس کو آگے پہنچا کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مرتبہ پائیں، رحمت پائیں اور سرخرو ہوں، اور پھر قیامت والے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے ساتھ ہی جنت میں لے جائیں. آمین.